بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں ارب درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ خواجہ غریب نواز کی بے شمار کرامات ہیں، جس میں سے چند ایک ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف میں جو 100 من کی دیگ ہے وہ کہاں سے آئی اور اس کو کس نے بنوایا؟ تو آج ہم آپ کو اس دیگ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جو کہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اکبر بادشاہ کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن اکبر بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اکبر بادشاہ نے اولاد کے لیے ہر طرح کے علاج کرا لیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ کے خادم نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہر طرح کا علاج کرا لیا ہے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ایسا کریں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوں اور وہاں جا کر آپ دعا کریں۔ خواجہ صاحب کی ولایت کا چرچا ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ان کے وسیلے سے اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بات سن کر اکبر بادشاہ خواجہ غریب نواز میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے دن اکبر بادشاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کہ آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں بھی اپنی مراد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ اور یہ منت مان کر بادشاہ لوٹ آیا۔ اس کے لوٹنے کے کچھ ہی عرصے بعد، تقریباً 1 سال کے اندر ہی، اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اکبر بادشاہ کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام سلیم رکھا، جو شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا۔ اکبر بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اکبر بادشاہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے آگرہ سے اجمیر شریف کا سفر پیدل اور ننگے پاؤں کیا۔ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اکبر بادشاہ وہاں پہنچا، اور اکبر بادشاہ نے وہاں پہنچ کر خوب لنگر کیا، خوب غریبوں کو کھانا کھلایا، اور پھر وہاں پر ایک 100 من کی دیگ بنوائی، اور وہاں لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں روز کھانا بنوایا جائے اور غریبوں کو کھلایا جائے۔ جتنے بھی یہاں عقیدت مند ہیں سب کو کھلایا جائے، لنگر عام کر دیا جائے۔ اور یہ 100 من کی دیگ آج بھی وہاں موجود ہے۔ پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی دیگ ہے۔ ہزاروں لوگ وہاں پر، ہر قسم کے مذہب کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور لنگر سے مستفید ہوتے ہیں۔ زائرین عقیدت مند وہاں پر لنگر کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ کتاب نظام بنسی میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خواجہ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یا خواجہ، میری جاگیر کے کاغذات کہیں گم ہو گئے ہیں، اور اس زمین کے نئے کاغذات بادشاہ کے منشی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بازار سے حلوہ لے کر آؤ، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بازار کے اس کونے پر جو حلوائی ہے اس سے حلوہ لے کر آنا، کسی اور سے حلوہ نہیں خریدنا۔ چنانچہ وہ شخص بازار گیا، اور وہ اسی کونے پر گیا، اور اس کو وہ حلوائی نظر آ گیا، تو اس نے اس کونے والے حلوائی سے کہا مجھے حلوہ دے دو۔ حلوائی نے حلوہ تول کر جب کاغذ نکالا حلوہ رکھنے کے لیے، تو اس شخص نے اس کاغذ کو پہچان لیا اور حلوائی سے کہا بھائی، حلوہ اس کاغذ میں مت رکھنا، یہ کاغذ تو مجھے دے دو، یہ میرے کام کا کاغذ ہے، اور تم دوسرے کاغذ میں حلوہ رکھ دو۔ یہ کاغذ اس شخص کا وہی کاغذ تھا جس کو وہ ڈھونڈ رہا تھا، یہ اس کے زمین کے وہی کاغذ تھے۔ وہ شخص واپس آیا اور سارا واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض گزار کر دیا کہ یا خواجہ غریب نواز، اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، حضور میری یہ سند حلوائی کے پاس سے مل گئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے پورا واقعہ سن کر تبسم فرمایا، آپ مسکرانے لگے، اور اس شخص کو حکم دیا کہ اے شخص، اس حلوے کو اپنے گھر لے کر چلے جاؤ، اور حضرت شیخ عالم کی نیاز دے کر حلوہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دو، اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس رب تعالیٰ نے تمہیں اتنی جلدی یہ کاغذات تمہیں ملوا دیے۔ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ کی کرم نوازی ہے، بے شک آپ غریب نواز ہیں، آپ نے ہی مجھے اس شخص کے پاس حلوہ لینے کے لیے بھیجا تھا جس کے پاس میرے کاغذات تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے شہنشاہ ہند ولی عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے طفیل، ہمیں تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔